اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ پہ چلے. اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی بات کریں، آپ نے جس دن کلمہ پڑھا نا، ابھی آپ کو بتایا، روایتوں میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بیوی ہیں، ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی بیٹی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے باپ کے پاس اس دن 40,000 دینار تھے. 40,000 دینار، بعد نے درہم بھی لکھا ہے، اور دینار کی آج بھی قیمت دیکھ لیں کتنی. اس وقت کے 40,000 دینار. فرمایا جب کلمہ پڑھا تو سارے کے سارے 40,000 دینار مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. کہا یا رسول اللہ میں بھی آج سے آپ کا، میرا سارے کا سارا مال بھی آپ کا. ہمیں زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی موت پڑتی ہے. 100 2.5 روپیے، لکھ 2.5 اتنے 2.5 دی گل نہیں ہوئی. فرمایا 40,000 سی تو 40 کا 40,000 ہی اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. پھر آگے چلیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وہ غزوہ تبوک کے لیے تیاری کے لیے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے سامنے بیٹھا تھا، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے تھے. کہتے ہیں میرے گھر ادھر مال وابائی سی. جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرورت ہے، کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میں نے مال لانے میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے کے جانی ہے. کہتے ہیں ہوتا ایسا تھا کہ ہمیشہ جب بھی اللہ کے نبی کسی جنگ کے لیے، کسی موقع کے لیے کوئی مدد مانگتے، کوئی مال مانگتے تو ابو بکر صدیق ہمیشہ آگے بڑھ جاتے. لیکن آج میرے دل کی خواہش تھی کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں کاش. کہتے میں جلدی سے نکلا، جا کے گھر کا آدھا سامان جو تھا وہ اکٹھا کیا اور آدھا سامان اکٹھا کر کے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور لا کے حضور محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ دیا. پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے گھر کا آدھا مال آدھا سامان لے آیا ہوں. بہت مشہور حدیث مبارکہ آپ نے پہلے بھی سنی. اب عمر کے بعد اور سے آپ ابھی آئے، کوئی کتنا لے کے آیا، کوئی کتنا لے کے آیا اپنی ہمت بساط کے مطابق. اب سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ابا گھر میں مال لینے آئے تو جو گھر کی کچی دیواریں تھیں ان کے اوپر ایسے ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے. میں نے کہا باجی ہاتھ کیوں پھیر رہے؟ مال پیسہ تو اسی سارا اکٹھا کر لیا، جو سونا تھا، چاندی تھی، زیورات، جو بھی درہم و دینار تھے اکٹھے کر لیے. کہا بیٹا اس لیے کہ آج میرے محبوب میرے آقا محمد مصطفیٰ نے مجھ سے مال مانگا ہے، میں اس لیے دیواروں پہ ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی جو سوئی کا نکا یا سوئی بھی ہے وہ بھی دیوار کے سوراخ میں باقی نہ رہ جائے، کیونکہ اگر سوئی بھی باقی رہ گئی تو محمد مصطفیٰ کی محبت اور غلامی کا حق ادا نہیں ہوگا. تو فرمایا سارا کچھ ملا، ساتھ لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا. اب عمر سے پوچھا تھا عمر کتنا لائے ہو؟ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا لے آیا آدھا چھوڑ آیا. ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یاروں کا پتہ ہوتا ہے نا. پر میں عمر کتنا لائے ہو؟ عرض کیا آقا آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ سارے کا سارا لے آیا ہوں. فرمایا گھر میں کچھ چھوڑ دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں پروانے کو، وہ شعر مشہور ہے کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں اس وجہ سے کہ جب تک آپ کا ساتھ میرے اوپر ہے، آپ کا دستہ شفقت میرے اوپر ہے، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں آ سکتی.
تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 دینار تھا، جب کلمہ پڑھا مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ اسی وقت لوٹا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سارا ہی مال؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرا سارے کا سارا مال آپ کا ہی ہے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے، الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، دلائل النبوت معارج النبوت میں بھی لکھا ہے کہ جب وہ سارے کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے نا، تو بعض تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جو تن کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے تھے نا قیمتی، وہ کپڑے بھی اتار کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بیچ دیے، اور خود کیا پہنا؟ ٹاٹ کا بوری کا لباس، 2-4 توپے لائے، اس ٹائم سوئی نہ گدوئی نہ جو کچھ بھی ہے ایسی، اور جب بٹن کے لیے کوئی شے نہیں ملی تو ببول کے کانٹے جو ہوتے ہیں ان کانٹوں کو بٹنوں کی جگہ استعمال کیا۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار رسالت میں آ کے چپ کر کے بیٹھ گئے، ساڈے طرح نہیں بھی مال لے آندا کدی ادھر نو جائیے کدی ادھر نو جائیے بھی ساڈیاں تعریفاں ہون۔ پہلی تو بات ہم دیتے ہی نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، باقی باتیں تو بڑی دور ہیں، اور ابو بکر صدیق نے سارے کا سارا گھر ہی لٹا دیا۔ تو ٹاٹ کا لباس پہن کے چپ کر کے بیٹھ گئے سر جھکا کے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، حضور کو سلام عرض کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو جبرائیل امین جو نوریوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے تن کے اوپر جو کپڑا پہنا تھا آج نوری کپڑا نہیں تھا بلکہ ٹاٹ کا بوری کا بنا ہوا لباس، جو لباس ابو بکر نے پہنا تھا وہی لباس نوریوں کے سردار جبرائیل امین نے پہنا ہوا تھا، اور کانٹوں کے بٹن جبرائیل امین کے بھی لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ معاملہ، پتہ تو حضور کو ہے لیکن جبرائیل کی زبان سے سننا تھا تاکہ باقی صحابہ کو ابو بکر کی عظمت کا بھی تو پتہ چلے نا۔ فرمایا جبرائیل یہ کیا؟ تو نوریوں کا سردار ہے، تو نوری لباس پہنتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ جو آپ کا غلام ہے نا ابو بکر صدیق، یہ بڑا پیارا غلام ہے، یہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے، اللہ کو بھی اس کے اوپر بڑا پیار ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آج آپ نے مال مانگا تو اس دیوانے نے، اس عاشق نے اپنے سارے کا سارا گھر کا جو کچھ بھی تھا، یہاں تک کہ سوئی کا نکا بھی گھر میں نہیں چھوڑا، یا رسول اللہ سارے کا سارا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ یا رسول اللہ خود ٹاٹ کا لباس پہنا اور ببول کے کانٹوں کے جب بٹن لگائے، یا رسول اللہ رب تعالیٰ کو آسمانوں پہ یہ ادا ابو بکر کی اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے ساری نوریوں کو حکم دے دیا کہ نوریوں آج کوئی بھی نوری لباس نہیں پہنے گا، بلکہ جو میرے مصطفیٰ کے یار ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور کانٹوں کے بٹن لگائے ہیں، آج سارے نوری فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سارے کے سارے بوری کا لباس پہنیں گے اور کانٹوں کے بٹن لگائیں گے۔ یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں، جتنی بھی نوری مخلوق ہے آج ساروں کی ساری مخلوق نے یہی ٹاٹ کا بوری کا لباس پہنا ہے اور کانٹوں کے جو بٹن ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خوشی سے آنکھیں جو ہیں اشک بار ہو گئی۔ ابو بکر صدیق بھی پاس بیٹھے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کے لیے اور آپ کے یار ابو بکر صدیق کے لیے سلام بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھے، یا رسول اللہ پوچھ کے بتائیں کہ کیا ابو بکر سارا کچھ لٹا دینے کے بعد ہم پہ راضی ہے، کہیں پریشان تو نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جبرائیل کے کہنے پہ یہ الفاظ پوچھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسوؤں سے چھلک پڑی اور روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مال اگر آپ نے اور اللہ نے قبول کر لیا، اس سے بڑھ کر ابو بکر کے لیے اور خوشی کی انتہا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا اور ابو بکر کے سارے کا سارا مال بھی آپ کا، یا رسول اللہ ابو بکر کی آج کے بعد آل اولاد بھی یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ نچھاور۔
اور آج ہم ہیں کہ پہلی تو بات اللہ رسول کے گھر میں دیتے ہی نہیں ہیں، نہ مسجد کی خدمت، نہ کبھی کسی کو عشر زکوٰۃ دے بھی دیں تو بعض دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بار بار منادی ہوتی رہے یا نمبر بنتے رہیں، مگر قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت پہ کہ جب دیوانے یہ کام کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کو بھی ان کے اوپر رشک آتا ہے. پھر فرشتوں نے بھی آج وہ لباس پہنا جو ابو بکر کا لباس تھا. اب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ علامہ اقبال کا شعر جو ہے کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. ابو بکر نے محنت کی، کمال کا عشق کیا، کمال کی محبت کی، تو اللہ پاک نے نوریوں کے لیے قانون قدرت بدل دیا. فرمایا نوریوں آج نوری لباس نہیں پہنو گے، بلکہ میرے یار محمد مصطفیٰ کے یار نے جو لباس پہنا ہے سارے کے سارے وہی پہنیں گے. تو اندازہ لگائیں اگر ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، سارے فرشتوں کا لباس بدلا دیا، تو جو اللہ کا یار محبوب ہے، حبیب اللہ محمد مصطفیٰ ہے، جب اللہ کو اپنے محبوب پہ پیار آتا ہوگا، اپنے محبوب کی اداؤں پہ پیار آتا ہوگا، تو پھر خدا کی قسم اللہ پاک کیا کیا نظارے دکھاتا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ابو بکر کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو دوستان محترم، اس کریم کے دربار میں جب بھی بیٹھیں تو چند لمحات کے لیے دنیا کے خیالات اپنے ذہنوں سے نکال دیں.